अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, आप लोगों ने पहले वाला मेरा व्लॉग देखा जिसमें मैंने आपके साथ दर्जन यानी कि 12 खुशखबरियाँ शेयर की थी। आज मैं आपके साथ फिर 10 से 12 खुशखबरियाँ जो हैं वो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो गई हूँ और इंतहाई दिल खुश होता है जब हमारे मुल्क में भी खुशखबरियाँ आती हैं और हम वो आप तक पहुँचाते हैं, वरना आए रोज़ पाकिस्तान में मायूसी की खबरें सुन सुनकर हम सबके कान पक जाते हैं और हम सबके कान जो हैं वो इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि कब हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, कब हमारे मुल्क में भी खुशखबरियाँ आएंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आज की जो पहली खुशखबरी मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो जनाब ये है कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में आइंदा 10 साल के लिए 20 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है उसका मंसूबा तैयार कर लिया है। और अगर हमारी मईशत को बैनुल अक़वामी इदारों की जानिब से तक़वियत मिलती रही तो हमें इसे खुशामदीद कहना चाहिए, ऐसा कहा है जी हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का मंसूबा बना लिया है। वो लोग जो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने पे तुले हुए थे और खुदा न खास्ता पाकिस्तान के बारे में उसको कह रहे थे कि ये सिर्फ डिफ़ॉल्ट हो चुका है, सिर्फ अनाउंस नहीं कर रहे, आज उसी मुल्क को आप देखें कि तमाम ममालिक पाकिस्तान के साथ तिजारत कर रहे हैं, चाइना से लेकर सऊदी अरब तक और रशिया से लेकर जनाब बांग्लादेश तक। बल्कि बांग्लादेश ने तो पाकिस्तान के साथ जो तिजारत शुरू की है उसमें 17% मजीद इजाफा हो गया है, जो कि भारत के रातों की नींदें हराम कर रहा है। तो अच्छी और खुशाइन बात यह है कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का मंसूबा बना लिया है, जो कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मईशत की मजबूत रीढ़ की हड्डी बनने जा रहा है। तो पहली खुशखबरी तो मैंने आपके साथ बहुत ही अच्छी शेयर किया है। अब चलते हैं जी दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो आपको बता दूं कि गवादर एयरपोर्ट जो है वो आज से 6 साल पहले ही ऑपरेशनल हो जाना था, लेकिन आपको पता है कि खान साहब की हुकूमत आने के बाद सी पैक को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया गया और जिस तरह से खान साहब को सी पैक को सबूताज करने के लिए लॉन्च किया गया, वो सब चीज़ें आपके सामने हैं। अब जनाब खुशखबरी ये है कि गवादर पोर्ट जो है उसके अंदर मंसूबा जो है चीन की 230 मिलियन डॉलर्स की लागत से बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। गवादर एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल हो चुका है और गवादर एयरपोर्ट हमारे एयरपोर्ट्स में सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वो शुमार होता है। अगर कमर्शियल लाइंस पर ये एयरपोर्ट ऑपरेट करता है तो इससे पाकिस्तान की मईशत को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा, ऐसा कहना है शहबाज शरीफ का। आपको ये भी बता दूं कि गवादर एयरपोर्ट जो है वो चीन की मदद से 230 मिलियन डॉलर्स की लागत से बना है और पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो हमारा एयरपोर्ट है वो गवादर पोर्ट है। और आपको बताऊं कि वहाँ पर वो ऑपरेशनल भी हो चुका है। अल्लाह ताला उस एयरपोर्ट को कायम दायम रखे। वहाँ पे सिक्योरिटी इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो गवादर पोर्ट है वहाँ से जब बाकायदा तौर पे समंदर के रास्ते या तमाम पानियों के रास्ते तमाम ममालिक से तिजारत शुरू होगी, जो कि हो चुकी है, लेकिन उसमें तेज़ी आएगी तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो बहुत तेज़ी से आगे जाएगी। तो अब चलते हैं जनाब तीसरी खुशखबरी पे। तीसरी खुशखबरी ये है कि आपको पता ही है कि पूरी दुनिया के अंदर पानी के मसाइल किस कदर बढ़ गए हैं। आलूदा पानी लोगों को मिलता है, साफ पीने का पानी नहीं मिलता। ऐसे में पाकिस्तान जैसे ममालिक या जो गरीब ममालिक हैं वहाँ पे लोगों को साफ पीने का पानी मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला है। तो जनाब खुशखबरी की बात अब यह है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो हैं उन्होंने पानी के मसाइल के हल के लिए एक मंसूबा जो है वो लॉन्च कर दिया है। इस मंसूबे में 8.5 बिलियन से 9 बिलियन तक की रकम जो है वो पानी की सीवरेज और सैनिटेशन के मसाइल के हल के लिए जो है वो रखी है। सीनियर सूबाई वज़ीर हैं जी मरियम औरंगज़ेब, उन्होंने इस चीज़ को अनाउंस किया और उन्होंने क्या कहा मैं चाहती हूँ कि आप खुद सुन लें। तो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जब मैंने ये सारा कुछ उनको दिखाया और लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर भी बैठे हैं, वासा भी जो हाउसिंग वासा एंड लोकल गवर्नमेंट और इन्वायरमेंट का काम, क्योंकि सिर्फ इनकी सैम्पलिंग करना और इनको जो इनकी इंडिकेशंस हैं जो हिस्सा नंबर 1 और 2 के अंदर मौजूद हैं और इसके साथ साथ जो सैम्पलिंग करके उसके बाद जो इसके अंदर पार्टिकल्स आए हैं उसमें पूरी ये तमाम ड्रेन्स जो हैं ये उनका मामला है। इनकी ड्रेनेज के अंदर जो सैम्पलिंग है वो भी डेंजरस है आई और कंप्लीट 100% इसकी सैम्पलिंग मुकम्मल कर ली गई है। और इस पे एक जो मेंबर जानते हैं कि इस ड्रेन जिसकी वो बात कर रहे हैं उसके अंदर 12 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी जिन्होंने आकर ये सारा रिव्यू किया, ये मेरे पास भी आए थे और इसके ऊपर ही ये एक्सपर्ट कमेटी बनी थी। ये उनके साथ भी बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते रहे, लेकिन जब तक
یہ تمام ڈرینیج کا معاملہ ایک کنسالیڈیٹڈ انٹیگریٹڈ فارمیشن میں نہیں ہوگا تو یہ جو اگر ہم بٹس اینڈ پیسز میں ان ڈرینز کے واسا ٹھیک بھی کرتا رہا اور انوائرمنٹلسٹ کے اوپر مانیٹرنگ بھی کرتی رہی تو یہ معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہوگا. یہ 37 جو یونٹس ہیں ان کو وارننگز بھی جا چکی ہیں اور ان کی اب سیلنگ جو ہے وہ شروع ہونے لگی ہے کہ جو ٹرائیبیونل کے پاس ہم نے ڈیٹا بھیج دیا ہے. تو چلیے جناب اب چلتے ہیں آج کی چوتھی خوشخبری پہ. چوتھی خوشخبری جناب یہ ہے کہ ہماری زبان جو ہے وہ تذلیل کے لیے نہیں بلکہ تدریس کے لیے ہے، اور ہم جو ہے وہ ڈنڈا بردار نہیں بلکہ امن اور ترقی کے علم بردار ہیں، ایسا کہنا ہے جی مریم نواز کا. آئندہ مالی سال میں اسکالرشپس جو ہیں وہ 50,000 تک بڑھ جائیں گے، جس سے ہمارے ملک کے اندر تعلیم جو ہے وہ بہت آگے چلی جائے گی. خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بچوں کے لیے بھی اسکالرشپس کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے مریم نواز کی طرف سے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ جو مریم نواز ہیں وہ تو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ ہی خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بچوں کا سوچا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ڈی جی خان میں ہونہار اسکالرشپ چیک جو ہے تقسیم کرتے وقت انہوں نے یہ سب کچھ کہا. انہوں نے کہا کہ ہماری زبان جو ہے وہ تذلیل کے لیے نہیں ہے بلکہ تدریس کے لیے ہے، اور آئندہ اسکالرشپس جو ہے وہ 50,000 تک ہم بڑھا دیں گے، جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی کمال کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے وہ لیپ ٹاپس بھی دے رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ دھی رانی پروگرام کے تحت لوگوں کی شادیاں بھی کروا رہی ہیں، پورے پنجاب کے اندر صفائی کا نظام بھی شروع ہو چکا ہے، اور پورے پنجاب کے اندر جو ہے وہ تجاوزات کو بھی ختم کر دیا گیا ہے. تو مریم نواز نے اتنا کام کر دکھایا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک سالہ کارکردگی جو ہے وہ اس حد تک آگے بڑھ جائے گی. بہرحال چلتے ہیں جی پانچویں خوشخبری پہ. پانچویں خوشخبری یہ ہے کہ مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب کے نوجوانوں کے لیے دن رات کام کر رہی ہوں، طلبہ کو اچھی تعلیم کے ساتھ ٹیکنالوجی کی فراہمی میری اولین ترجیح ہے. ان کا کہنا تھا کہ تمام اضلاع میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے تحت میں وظائف دے چکی ہوں، جس کے لیے لیپ ٹاپس اور ای بائکس جو ہیں وہ، اور ڈیرہ غازی خان انہوں نے کہا کہ میں جلد آؤں گی اور وہاں پر بھی آ کر ہونہار اسکالرشپ کے چیکس جو ہیں وہ تقسیم کروں گی. خاص طور پہ اسٹوڈنٹس میں کانفیڈنس کو بڑھانا اور لڑکیوں میں اور اسٹوڈنٹس میں ای بائکس کو تقسیم کرنا اور پھر ان کو لیپ ٹاپس دینا. لیپ ٹاپس تو شہباز شریف کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، لیکن ساتھ میں ای بائکس دینا اور چیکس تقسیم کرنا اور اسکالرشپس دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. بہرحال یہ ایک بہت ہی خوشائن بات ہے کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ صرف لاہور تک یا پنجاب کے جو مین شہر ہیں وہاں تک آپ کو سہولت ملتی ہے، لیکن اب مریم نواز جو ہے ان کا فوکس جو ہے وہ پورے کے پورے پنجاب میں ہے، خاص طور پہ جنوبی پنجاب، جو کہ ایک بہت ہی خوشائن بات ہے. اب چلتے ہیں آج کی چھٹی خوشخبری پہ. چھٹی خوشخبری جس میں پی ایم ایل این بہت ہی مشہور ہے سڑکیں بنانا. تو مریم نواز نے جناب اب کی بار اعلان کیا ہے کہ پنجاب بھر میں جو رابطہ سڑکیں ہیں ان کی بحالی اور تعمیر و مرمت سے لاکھوں شہری جو ہیں وہ مستفید ہوں گے. خاص طور پہ جو کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس سڑکیں ہوں گی تو پراپر رابطہ سڑکوں تک وہ اپنا مال جو ہے پہنچا سکیں گے، اور کھیت سے لے کے منڈیوں تک سڑک کی تعمیر سے معاشی سرگرمیاں بڑھیں گی، ایسا کہنا مریم نواز کا. آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے دور میں تنقید کرتے وہ کہتے تھے کہ قومیں جو ہیں وہ کبھی بھی سڑکیں بنانے سے نہیں بنتی، جو کہ سراسر غلط بات ہے. اور مریم نواز نے تو ایک ہی ساتھ آ کے چھاپا مارا، چھاپا اس طرح سے کہ تعلیم کے اوپر بھی توجہ دے رہی ہیں، لیپ ٹاپس بھی دے رہی ہیں، چیکس بھی دے رہی ہیں، ای بائکس بھی دے رہی ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ جو ان پڑھ عورتیں ہیں بیچاری جو کوئی کام نہیں کر سکتی ان کو جانور دے رہی ہیں، ان کو جناب ان کو مویشی ملیں گے تاکہ وہ گھر میں ان جانوروں کے ذریعے کاروبار کر سکیں، ان کا دودھ بیچ سکیں. اور اسٹوڈنٹس کے لیے اور پھر جو کسان ہیں ان کے لیے سڑک، مطلب کوئی چیز نہیں چھوڑی مریم نواز نے کہ جو میں آپ کے ساتھ خوشخبری نہ شیئر کروں یا اس سیکٹر میں کوئی ترقی نہ ہوئی ہو. تو یہ ہو گئی آج کی 6 خوشخبریاں. چلتے ہیں اب 7ویں خوشخبری پہ. 7ویں خوشخبری بڑی مزیدار ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ اکثر آپ نے روڈز کے اوپر دیکھا ہوگا، خاص طور پہ بڑے شہروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹریفک کا نظام درہم برہم ہوا ہوا ہے. سڑکوں کے اوپر اتنا رش ہوتا ہے کہ بیچ میں ہی گاڑیاں، بیچ میں ہی رکشے، بیچ میں گدا ریڑیاں، بیچ میں ہی بائکرز، تو اس کی وجہ سے ٹریفک اکثر جیم رہتی ہے. تو اب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور کے اندر ایک انقلابی قدم جو ہے وہ اٹھایا ہے. ٹریفک کی بہترین روانی کے لیے بائکر لین کا جو ہے وہ انہوں نے ایک قیام جو ہے وہ شروع کیا ہے. پہلے مرحلے میں فیروز پور روڈ پہ نہر سے لے کے لاہور برج تک 10 کلومیٹر طویل بائکر لین کے اوپر کام جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے، اور یہ منصوبہ جو ہے موٹر سائیکل اور سائیکل سواروں کے لیے سہولت فراہم کرے گا. اور خاص طور پہ یہ جو گرین کلر کی آپ بیچ میں روڈز دیکھ رہے ہیں، ان روڈز کا مقصد یہ ہے کہ گرمی میں جو بہت زیادہ ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے
اس کی وجہ سے ٹیمپریچر بھی کم ہوگا. تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت زبردست چیز ہے, اور خاص طور پہ ٹریفک میں بائکرز جو ہیں وہ اپنی لین میں جائیں گے, گاڑیاں اپنی لین میں جائیں گی, اس کی وجہ سے ٹریفک کا نظام جو ہے وہ بہت ہی بہترین ہو جائے گا. تو یہ تھی آج کی 8ویں خوشخبری. اب چلتے ہیں 9ویں خوشخبری پہ. 9ویں خوشخبری جناب یہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے, اور رمضان کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر اس سال خصوصی نگہبان رمضان پیکج کی فراہمی جو ہے اس کی تمام تیاری کر لی گئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر اس سال بھی خصوصی نگہبان رمضان پیکج جو ہے وہ غریبوں کو فراہم کیا جائے گا. پیکج حاصل کرنے کے لیے PSER میں رجسٹریشن جو ہے وہ ان کو کروانی ہوگی. PSER, ٹھیک ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ اس کی جو ہیلپ لائن ہے, وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کو یہ پیکج ملے, ان کے لیے میں نمبر بتا رہی ہوں, وہ 0800, آگے ہے جی 02345. دوبارہ سے نمبر سن لیں, 0800 02345. یہ ہیلپ لائن ہے. اس کے ذریعے سے جو غریب لوگ ہیں وہ اس کو حاصل کر سکیں گے پیکج کو. تو یہ آج کی 9ویں خوشخبری تھی. اب چلتے ہیں جی آج کی 10ویں خوشخبری پہ. اور 10ویں خوشخبری یہ ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر پولیو کا جو خاتمہ ہے وہ کرنے کے لیے وہ پرعزم ہے, اور باقاعدہ پروگرام لانچ کر دیا ہے. پاکستان اب بالکل پولیو سے پاک ہو جائے گا. تو یہ اپنے آپ میں ایک الگ سے خوشخبری ہے. اور آج کی آخری خوشخبری آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ ہمارے پرائم منسٹر نے اب یہ اعلان کر دیا ہے کہ IMF اب کی بار جو ہمارا پیکج ہم نے لیا ہے IMF سے وہ آخری پیکج ثابت ہوگا. اس کے بعد پاکستان انشاءاللہ اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہوگا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ IMF سے جب ہم قرضہ لیتے ہیں تو IMF کی شرائط ماننی پڑتی ہیں, اور IMF کی جو زیادہ مشکل شرائط ہوتی ہیں ان میں سب سے بڑی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر بوجھ بڑھانے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس بڑھا دیں. تو پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے لوگوں سے ٹیکس جو ہے وہ ہم کم کر دیں, لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو IMF ہے یہ آخری ہمارا جو ہے وہ قرض ہو, اس کے بعد ہمیں IMF سے کوئی بھی قرض نہ لینا پڑے. تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ ان خوشخبریوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اور اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے جس میں میں نے 12 خوشخبریاں شیئر کی ہیں. اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو ضرور دیکھ لیجئے گا. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, میرے دونوں چینل زنیرہ ماہم اور زنیرہ ماہم گوسپس دونوں چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.